مفتی صاحب، جو شخص قرآن کریم زبانی یاد کرے پھر بھول جائے، کیا نقصانات ہے دنیا اور آخرت میں؟ مفتی صاحب جواب عنایت فرمائیں۔ محترم، قرآن مجید کو یاد کرنے کے بعد جان بوجھ کر غفلت کی وجہ سے بھول جانا یہ بہت بڑا سخت گناہ ہے، اور ایسے شخص کے لیے حدیث پاک میں سخت وعید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھ کر پھر بھول گیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسی حالت میں حاضر ہوگا کہ اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا کوڑھی کی طرح ہوگا۔ تو جو بندہ جان بوجھ کر یا غفلت کی وجہ سے قرآن مجید یاد کرنے کے بعد اس طرح بھول جائے کہ اس کو پڑھ نہیں سکتا، تو وہ بندہ اس وعید میں شامل ہوتا ہے۔ لیکن جو بندہ اپنے کن ذہنی کی وجہ سے یاد نہیں کر پاتا، یاد کرتا ہے، محنت کرتا ہے لیکن بھول جاتا ہے، تو وہ انشاءاللہ اس وعید میں شامل نہیں ہوگا۔ اور اکثر جو لوگ قرآن مجید بھول جاتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے انسان کا حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ لہٰذا قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ کسی قاری صاحب کے پاس پراپر ٹائم دے کر قرآن مجید یاد کریں۔ اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو آپ خود ہی سے دن میں 24 گھنٹوں میں کچھ وقت مقرر کریں، اس میں آپ ایک رکوع، آدھا رکوع روزانہ کے طور پر یاد کریں، اور پھر جو یاد کیا ہے اس کو نماز کے اندر دہرایا کریں، سنتوں میں، نوافل میں آپ اس کو پڑھا کریں۔ تو اس طرح آہستہ آہستہ انشاءاللہ العزیز جو قرآن مجید آپ بھول چکے ہیں وہ یاد ہو جائے گا۔ ایک سامنے لکھا ہے، اگر نماز پڑھتے وقت رکعت بھول جائے کہ کون سی رکعت میں تھا تو کیا کیا جائے؟ ظہیر عباسی صاحب، دیکھیں، اگر یہ بھولنا پہلی مرتبہ ہوا ہے یا بہت ہی کم شاذ و نادر ایسا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں آپ پوری کی پوری نماز دوبارہ سے پڑھیں۔ لیکن اگر آپ کو بھولنے کی بیماری ہے، اکثر و بیشتر آپ بھولتے رہتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں جس طرف غالب گمان ہو، یعنی جو رکعت آپ بھولے ہیں، جن رکعت میں آپ کو شک ہے، تو ان میں سے جس طرف آپ کا ذہن غالب ہے ان رکعت کو شامل کریں، اور جن میں شک ہے ان کو پورا کریں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی طرف غالب گمان نہیں ہے، آپ کو شک ہے کہ پتہ نہیں میں نے 3 رکعت پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کم عدد کو شامل کریں اور جو زیادہ عدد ہے اس کو پورا کریں۔ مثلا آپ کو شک ہے کہ میں نے 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، تو آپ ان کو 3 تصور کریں اور چوتھی رکعت ان میں شامل کریں۔ ایک صاحب نے لکھا ہے، مفتی صاحب السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے، کیا سنتیں چھوڑنا گناہ ہے؟ محترم، اگر آپ کا سنتوں سے مراد نماز کی سنتیں ہیں تو نماز کے اندر جو سنتیں ہیں ان کی 2 قسم ہیں، ایک سنت مؤکدہ اور دوسری سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ پڑھنا لازمی ہے اور بلا وجہ چھوڑنا گناہ ہے، اور جو سنت غیر مؤکدہ ہے ان کی حیثیت نفل کے برابر ہے۔ اگر آپ سنت غیر مؤکدہ پڑھتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، اگر آپ بلا وجہ چھوڑ بھی دیتے ہیں تو آپ کو گناہ نہیں ملے گا۔